طرح سے میانہ روی کا درس دیتا ہے اور کیسے ہم اپنا لائف اسٹائل ایسا رکھیں کہ ہمیں پریشانی کا سامنا نہ ہو. ایسے اب ادارے بن گئے ہیں, ایسی ورکشاپس ہوتی ہیں جس میں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے آپ مینج کر کے چلیں کہ آپ کا بجٹ بنتا رہے, اور آپ ہر مہینے ایسا نہیں ہے کہ بس جو آ رہا ہے اڑا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, موج کر رہے ہیں کہ دیکھی جائے گی, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ ترغیب دلائی جاتی ہے اب تو مفتی صاحب کہ آپ کی انکم کا یا سیلری کا جو ہے نا 20% یا ایٹ لیسٹ 10% آپ بچائیں. یعنی آپ اگر 50,000 روپے کماتے ہیں تو 45 خرچ ہو, 5 کسی نہ کسی طرح بچا پائیں. یہ آپ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. یہ اب سکھاتے ہیں. ہمارا دین اس حوالے سے کیا بنیادی باتیں ہمیں بتاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضول خرچی اور اسراف, اس پر ماشاءاللہ شروع سے ہی اس پروگرام میں گفتگو یہ چل رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے, اور آپ کی احادیث مبارکہ کا بھی اگر مطالعہ فرمائیں تو اس میں آپ کو یہ چیز بالکل واضح ملے گی کہ انسان اگر جائز حد میں رہتا ہوا اپنی حلال آمدنی حلال طریقے سے جائز حدود کے اندر رہتا ہوا کھاتا ہے پیتا ہے, اس میں بعض چیزیں ضروری ہوتی ہیں, بعض بڑی ضروری ہوتی ہیں, بعض چیزیں خوبصورتی کی طرف جاتی ہیں جیسے تحسینات, تزئین یا اس طرف ہم کہہ لیں. ضروری ہے, ظاہر ہے ہم نے کھانا پینا ہے اور یہ معاملہ تو سب کے ساتھ ہے, کھانا پینا ہے, پہننا ہے, دیگر اس طرح کے. بہت ہی ضروری ہو جائے کہ جہاں پہ انسان کچھ کھانے پینے کی فوقیت دے کر, کچھ قربانیاں کہیں دے کر وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, علاج معالجے کے معاملات آ جائیں تو پھر آدمی اس طرف ظاہر ہے اس کو علاج فضول خرچی نہیں کہے گا, بہت اس کو اس طرف نکلے. پھر اس کا ایک اگلا جو اسٹیپ آتا ہے نا کہ ضروری بھی ہو گیا اور اہم ضروری معاملات بھی ہو گئے, لیکن آگے جو تحسینات والی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں جس کو تزئین کہہ لیں, اور اس کے اندر مزید آگے نکھار کی طرف جب آدمی جاتا ہے, وہ چاہے مکان بنانے کے اعتبار سے ہو, رہن سہن کے اعتبار سے ہو, گاڑی کے اعتبار سے ہو, اور یا دعوتوں کے اعتبار سے ہو. کئی لوگ بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, لیکن جب انہی کے ہاں کبھی کوئی فنکشن آتا ہے, کوئی دعوت کا پروگرام ہوتا ہے, کوئی بھی شادی کا مسئلہ ہے یا سالگرہ ہے یا کچھ بھی ایسا معاملہ ہے, تو ایسے موقع پر آدمی جب اپنی وہ کہیں کہ آمدنی یا اپنے بجٹ یا جو کچھ موجود ہے اس کی جب حد کراس کرتا ہے, وہ ایک دن تو کیسے تیسے وہ کہتے ہیں کہ میں پوری برادری کو جو ہے وہ ایک طرح کا انٹرٹینمنٹ کر دوں اور ان کو ایک خوشی کا سما دوں اور سب میری بلے بلے ہو جائے. اور کئی برادریوں میں تو بڑی اس کی باقاعدہ رہتی ہے, اور اس کو اب تو حالت یہ ہے کہ موت میت میں بھی لوگوں کو یہ معاملات کرنے پڑتے ہیں. صحیح. اور نہیں کریں گے, دو طرح کی وجوہات سامنے آتی ہیں کہ ایک تو سامنے سے پریشر آتا ہے, برادری سے آئے گا, رشتہ داروں سے آئے گا, ساری زندگی ابا کا کھایا ہے اور ابا کو اس نے, یعنی وہ ابا نے تھوڑی کھانا کھانا ہے, وہ تو آپ لوگ بیٹھے ہوئے سارے تیار ہو کر جو یہاں پر جو ہے وہ تشریف فرما ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ ساری زندگی ابا کا کھایا, ہاں, اور ان کے انتقال پہ نہیں کھلا رہے, ان کے انتقال پہ نہیں کھلایا, اور یا اس طرح کا نہیں کھلایا جیسے اس کو کھلانا چاہیے تھا. اچھا, جبکہ یہ سمجھتے ہیں یہ کھائے گا, اور یہ مطلب ایک حق اپنا سمجھتے ہیں کہ والد فوت ہوا ہے یا والدہ ہوئی ہے تو اب ان کا حق یہ ہے کہ بددعوتیں خوب اس طرح جو ہے وہ ہوں. اور حالانکہ ایسے مواقع پر دعوتیں خود شریعت مطہرہ نے ممنوع فرمائی, ناجائز فرمائی کہ ایام شوق کے اندر یہ دعوتوں کا اور اس طرح کا معاملہ کا یہ کہاں سے عمل دخل آ گیا. تو چاہے جائز یعنی شادی کی یا کچھ اور ایسی دعوتیں ہوں, ایسے موقع پر آدمی وہ کچھ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے یا منوانے کے لیے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پھر اپنی اس باؤنڈری سے گویا کہ باہر نکلتا ہے, اور پھر کئی ایسے اخراجات کر لیتا ہے جس کی وجہ سے ایک دن تو یہ گزر گیا جیسے تیسے تھا, لیکن اب پچھلی زندگی اس کی کیسے گزرنی ہے یہ اس کو ہی پتا ہے کہ جب لوگوں کے وہ قرضے اٹھاتا ہے, مال اٹھاتا ہے, پھر آزمائش اور اس میں اندر بعض اوقات سودی قرض, بالکل سودی قرض تک بھی بچتے نہیں ہیں بلکہ اس میں اٹھا لیتے ہیں. ایک دن کی وہ اسے ناک کہیں گے, ناک بچانے کے لیے یا اپنی گردن اونچی کرنے کے لیے. تو دونوں طرح کی جب بھی اس طرح کے معاملات ہوں, عام زندگی میں آدمی کنٹرول کرتا رہے, دعوت کے موقع پہ یہ سارا پچھلا پرہیز ختم کر دے جائے نا, اور پوری دعوت میں بیٹھے ہوئے سب کچھ کھانا پینا عام ہے, مٹھائی بھی کھانی ہے, سب کچھ ہے, چائے پھیکی پینی آخر کے اندر نہ کر, باقی سارا کچھ چلے گا جو کچھ بھی کھانے پینے کے اندر ہے, یا سب کچھ ہی بد پرہیزی کرنی ہے, اس کے بعد کہیں گے ٹھیک ہے انسولین لے لیں گے یا ٹیبلٹ کھا لیں گے, ایک زیادہ کھا لیں گے تو معاملہ کور ہو جائے گا. تو
کئی جگہوں پر جب آدمی روک روک کر چل رہا ہوتا ہے اور ایک ہی جگہ پر آ کر ایسی حد کراس کرتا ہے تو پھر وہ نہ صرف خود پریشان ہوتا ہے بلکہ اپنی فیملی کو ہی پورا ایک طرح کا وہ ڈسٹرب کر کے رکھ دیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث پاک کے اندر اس طرح کی جو باتیں ہیں، دو طرح کی حدیثیں، ایک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو یہ تمہارے 3 کام وہ پسند نہیں ہے، اور ان میں ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمائی، کثرت سوال کرنا، بے جا فضول قسم کے آدمی سوال کرے، کیلو کال کرے، خام خواہ کی بحث مباحثہ کے اندر پڑ جاتا ہے، اور تیسری بات اپنے مال کو ضائع کرنا. یہ اللہ کو تمہارے 3 کام یہ ناپسند ہیں، ان سے ہر آدمی کو بچنا چاہیے. کثرت سوال، کثرت سوال، کیلو کال اور تضیع مال، اور اضاعت المال، مال کو اپنا ضائع کرنا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو جو چائے کھا، جو چائے پہن، جب تک اسراف اور تکبر نہیں کرے گا یہ ٹھیک ہے تمہارے لیے. صحیح. یعنی اسراف اور تکبر یہ ہے کہ پھر آدمی جو پہنے یا جس کے اندر وہ کسی طرح کی بھی اس کی جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر وہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، ان کی تحقیر مقصود ہے، اور خود اپنی نیت کے اندر اس کا بڑا پن اور تکبر اس کے اندر آئے. ظاہر ہے جب حقیر جان رہا ہے تو یہ اس کے اندر وہ تکبر والی بری صفت آ گئی ہے. اور اسراف اور تکبر جب یہ 2 چیزیں نہیں جڑی ہوں گی تو پھر تمہاری یہ زندگی گزارنے کے اندر کھانے پینے کے معاملات ہوں، چاہے تمہارے کپڑے پہننے کے اعتبار سے ہوں، روزمرہ کی زندگی گزارنے کے اعتبار سے ہوں، تو ان تمام چیزوں کے اندر وہ اپنے جو ہے وہ کسی طرح کے گناہ کے اندر نہیں پڑے گا جبکہ اس طرح کی یہ چیزیں نہ ہوں. اب یہاں ایک تو ہم نے دعوت کی بات کی، ایک فنکشن کی ہوگی اس طرح. بعض ملکی سطح پر بھی کہہ لیں کہ خامخواہ کہ ایک یوم ملکی تو نہیں کہیں لیکن لوگوں نے بنا لیے. بالفت بسنت آئے گی، ٹھیک ہے، اب بسنت آئی تو پتنگی اڑانی ہے. اب پتنگ اڑانے کے لیے بھی آپ ایک تو اس کے اندر کس قدر لوگوں کی جانوں کا خطرہ، اور پھر باقاعدہ اس کے پورے اہتمام کے ساتھ اور میچ لگتے ہیں، باقاعدہ مقابلے ہوتے ہیں. جب بسنت میلہ یعنی یہ پتنگ اڑانے کا، ہمارے شاید میرا خیال ہے کراچی کے اندر کوئی چیز کی کمی ہوگی یا اس طرح کی، یا خاص پنجاب میں بہت ہے، لیکن پنجاب میں یہ بہت ہے. آپ ان پنجاب کے اور بالخصوص جو ہے وہ لاہور کہہ لیں، فیصل آباد کہہ لیں، یا یہ بڑے بڑے بعض شہر ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے پیمانوں پر یہ خبریں بھی ہم پڑھتے ہیں، گلا کٹ گیا فلاں کا یہ ہو گیا. ڈور چلنے سے کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جانیں چلی جاتی ہیں، اور بس جو ہے وہ دنیا سے گیا، وہ گلا کٹ گیا تو اس کے پیچھے کیا، بعض زخمی ہو جاتے ہیں، بعض زخمی ہوتے ہیں شدید، بعض خود گرتے ہیں. اس کے اندر یہ معاملات. اب یہ ایک ایسی رسم بنا لی یا ایک ایسا ایک دن بنا لیا کہ یہ کرنا ہی تہوار بنا لیا. اب اس کے اندر مال بھی ضائع، اور قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، مال کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ مال کو جو یہ فضول خرچ یہاں پہ کر رہے ہیں، یہ مال ضائع ہے نا. یہ جتنی اس کی ڈور خریدیں گے، جو اس کے ساتھ یہ پتنگ جو ہے وہ خرید رہے ہیں، کس طریقے سے، یہ کوئی عام ایسے ہی تو نہیں اس کو ملے، لاکھوں روپے. اور پھر اس سے زائد اور چیز آئے گی کہ اس کے اندر جوا بھی لگ رہا ہے، اس کے اندر مقابلے کچھ اس طرح کے لگ رہے ہیں کہ جس کے اندر کئی اور گناہوں کا جو ہے وہ دروازہ، مجموعہ گناہوں کا، یہ گناہوں کا مجموعہ، معاذ اللہ. یہ آپ نے صحیح فرمایا، لاکھوں روپے اس پہ اڑا، لاکھوں روپے اس کے پارٹی یہ اس کے اندر کر لیں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آتش بازی کا مقابلہ. ٹھیک ہے، آتش بازی بھی خاص ایونٹ کے موقع پر، پہلے تو ہم خاص طور پہ شب برات کے یا اس طرح کی جو اسلامی دنوں کے اندر بعض جگہوں پر، لیکن وہ بڑی ہے، وہ بھی ایک انداز ہے لیکن کم ہوتا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کراچی کے اندر تو اس میں بڑی کمی ہے، لیکن اس دفعہ کی یہ خبریں ملی کہ کافی علاقوں میں، شہروں میں اس چیز کی کمی ہے. کچھ شعور آ گیا، لوگوں نے ایک دوسرے کو سمجھایا، بھائیوں نے، گھر کی فیملی نے، اور کچھ معاشی طور پر کمزوری ہوگی کہ کورونا نے بھی روکا ہے، ایسا ہوگا. تو لیکن شادیوں میں بہت بڑی یہ آتش بازی جب اپنا ہی کوئی فنکشن آئے گا، جیسے کوئی شادی کا معاملہ آئے گا یا کوئی میلہ آ جائے گا یا کچھ اور اس طرح کی چیز آ جائے گی، تو اب اس آتش بازی کو سمجھنا یا اس پارٹی کا ایک پورا پارٹ اور حصہ سمجھ لینا، یہ ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ میرا حصہ ہی بنتا ہے، اس کے بغیر ہوگا ہی نہیں، تو اس کے اندر اپنے مال کو اڑائیں گے. تو کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر اپنے مال کو تو ضائع کرنا پایا جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کی جانوں کے اوپر کھیلتا ہے انسان. اسی طریقے سے گناہ کے کام کے اندر، ظاہر ہے یہ سارے گناہ کے کام ہیں، ان کے اندر مال کو ضائع کرنا، اور یہ ہے ہی تبذیر، اسراف کی وہ پہلی کیٹیگری گویا کہ
ایک تو ہے کہ جہاں گناہ کے اندر اللہ کی نافرمانی کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنا، اسراف کا گناہ بھی، تبذیر اور تبذیر یعنی یہ کرنے والے شیطان کے بھائی، قرآن پاک میں اس کو واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی. شروع میں اس پر تفصیلی بات اسراف اور یہ چیزیں، تو یہ ساری مذمتیں کس کے لیے؟ اس آدمی کے لیے کہ جو اپنے مال کو بطور خاص ان چیزوں کے اندر وہ اڑاتا ہے. شیطان کا بھائی ہے وہ، شیطان کا بھائی. تو اسلامی تعلیمات یہی ہے کہ ہمیں اپنے اموال کو ایک تو کمائیں درست طریقے سے، جب کمایا درست طریقے سے تو اس کو خرچ کرنا بھی شریعت کے وہ حدوں کے اندر رہتا ہوا. اگر آدمی خرچ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن گناہ کے کاموں میں قطعاً خرچ چاہے جتنا بھی ہو بندہ اس کو اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ ہی کرے. بالخصوص ایک کامن مین جو جیسے ہم نے شروع سے کہا کہ آپ ایک اپنا جیسے دن کا بھی